بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کئی صدیاں پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں ایک مشہور اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام حضرت عبدالرشید تھا۔ وہ اپنی تقویٰ، زاہد اور عبادت میں مشہور رہتے تھے اور اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبدالرشید کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ ان سے دعائیں لینے اور روحانی مسائل کا حل جاننے کے لیے آتے تھے۔ اس علاقے میں ایک کافر قبیلہ بھی آباد تھا۔ اس قبیلے کی سردار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سمیرہ تھا۔ سمیرہ نہایت حسین و جمیل اور دلکش تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتی تھی۔ وہ دنیاوی دولت اور طاقت میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کافی مشہور تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک خلا محسوس کرتی تھی، گویا اسے کچھ تلاش تھا جسے پا نہیں سکی تھی۔ ایک دن سمیرہ اپنے قبیلے کے ساتھ شہر کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں حضرت عبدالرشید کے قریب سے گزری۔ حضرت عبدالرشید نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور ایک لمحے میں کچھ ایسا ہوا جس کا دونوں کو اندازہ نہ تھا۔ سمیرہ کی آنکھیں حضرت عبدالرشید سے ملی اور اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک غیر معمولی انسان ہے۔ اس کی روح میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہوا اور اس نے اپنے دل میں ایک ناقابل فہم کشش محسوس کی۔ حضرت عبدالرشید بھی اس لمحے کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے، لیکن انہوں نے فوراً اپنی نظر جھکا لی اور دل میں اللہ کا ذکر کیا۔ اس واقعے کے بعد سمیرہ بے حد بے چین رہنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی روح میں یہ بے قراری کیوں پیدا ہو گئی تھی۔ دن رات وہ حضرت عبدالرشید کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو سمیرہ نے اپنے دل کی بات کو سمجھنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبدالرشید سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ دل میں ایک عجیب خوف اور محبت کے ساتھ ان کے دربار میں پہنچی۔ حضرت عبدالرشید نے جب اسے دیکھا تو فوراً جان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی روح میں تبدیلی کے آثار ہیں۔ سمیرہ نے ان سے کہا، اے بزرگ، میری روح میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت عبدالرشید نے اس پیار بری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تمہیں دنیا کی محبت نے نہیں بلکہ اس نور نے اپنی طرف مائل کیا ہے جو صرف اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا سفر ہے جو تمہیں حق کی تلاش میں لے آیا ہے۔ سمیرہ نے کہا، لیکن میں تو کافر ہوں، مجھے کیسے یہ نور محسوس ہو سکتا ہے؟ حضرت عبدالرشید نے نرمی سے جواب دیا، اللہ کا نور کسی مذہب یا ذات کا محتاج نہیں۔ یہ نور ہر اس دل میں داخل ہوتا ہے جو اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ سن کر سمیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، مجھے حق کی روشنی دکھا دیجیے، میں اس بے سکونی سے نجات چاہتی ہوں۔ حضرت عبدالرشید نے اسے اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت کی دعوت دی۔ سمیرہ کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا اور وہ ایمان لے آئی۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کی روح کو وہ سکون ملا جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ حضرت عبدالرشید اور سمیرہ کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ قائم ہو گیا جو صرف روحانی محبت پر مبنی تھا۔ سمیرہ حضرت عبدالرشید کے عشق میں مبتلا ہو گئی، لیکن یہ عشق مادی محبت نہیں تھی بلکہ یہ عشق اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت عبدالرشید نے اسے روحانی درس دیا اور اسے اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ یہ عشق دو روحوں کا عشق تھا جو اللہ کی محبت میں فنا ہو چکی تھی۔ سمیرہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے پر گزار دی اور حضرت عبدالرشید کی مرید بن کر ایک ولیہ بن گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔